جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مادی لحاظ سے ترقی بھی ہو رہی ہے، ایجادات کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے، اور ہر روز جو ہے وہ نئی نئی سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنے بھی بڑھ رہے ہیں اور گمراہی بھی بڑھ رہی ہے، بدعقیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ جبکہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی اور اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں اور اتنے فتنے بھی نہیں تھے۔ آج حدیث پاک وہ یاد آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب فتنے بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے، بہت زیادہ فتنے رونما ہوں گے، اور فرمایا یہاں تک کہ جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے موتی بکھرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ پے در پے فتنے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک مومن بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنا ایمان بچانا، محفوظ رکھنا وہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ گویا وہ اپنے ہتھیلی میں دہکتا ہوا انگارہ لیے پھرتا ہے۔ جس طرح وہ مشکل ہے اسی طرح اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ قبر کے قریب سے گزرے گا، فتنوں کی انتہا کو، کثرت کو، بھرمار کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں فوت ہو چکا ہوتا اور میں اس قبر میں ہوتا، کم از کم یہ فتنوں بھرے وقت اور زمانے کو تو نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ تو آج بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے جس سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی، گمراہی اور ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب بھی بڑھ گئے ہیں، چونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آزاد پلیٹ فارم ہے، اس کو اہل حق بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے، اور اہل باطل بڑی کثرت کے ساتھ اسے استعمال کر رہے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ۔ کافر بہت زیادہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں، بدعقیدہ لوگ اس کے ذریعے اپنی بدعقیدگی کو پھیلا رہے ہیں، اور ہر روز نیا فتنہ ہی سننے کو ملتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہی ایک عجیب فتنہ کھڑا ہوا کہ جس میں صحابہ کرام کی مقابلہ بازی کروانا شروع کر دی گئی، کون سا صحابی افضل ہے، اور جو افضل ہے اسے تسلیم کر لو، جو مفضول ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان مقابلہ بازی کرائیں، اور آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حق پر ہیں، یہ حق پر نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، ایمان کے درست ہونے کے لیے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، اس کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرنا، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ کو پاک سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی، آخری رسول تسلیم کرنا، آپ کے لائے ہوئے پیغام قرآن مجید کو برحق سمجھنا، اور آپ کی عطا کردہ احادیث مبارکہ ان کو جو ہے وہ دل و جان سے تسلیم کرنا، اور پھر حضور کے ازواج مطہرات کا احترام کرنا، حضور کے رشتہ داروں کا احترام کرنا، حضور کے صحابہ کا احترام کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، عقیدت رکھنا،
یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے تو سمجھیں کہ ہمارا ایمان بھی کم ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور اپنی آخری حیات طیبہ میں بار بار اس امت کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، اور میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اور فرمایا کہ ان کا میری وجہ سے احترام کرنا۔ جس طرح اہل بیت کا احترام، عزت، اکرام، مودت، محبت وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وجہ سے ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا ادب، احترام، محبت اور عقیدت جو ہے وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اور پھر اگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط جملے استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہماری تحقیق ہے، ہم اس جو ہے وہ نتیجے تک پہنچے ہیں، تو یاد رکھیں وہ تحقیق گمراہی کی طرف تو لے کر جا سکتی ہے، کبھی حق کی طرف اور ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی۔ جس میں بندہ اپنی تحقیق کر کے کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف تحقیق نہیں گئی۔ اور تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ راستہ ہے، آپ نے ایک راستے کو اختیار کیا ہے، جستجو کی ہے، تلاش کی ہے، تلاش کرنے کے بعد آپ نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ تو ہدایت یافتہ برحق نتیجہ، اچھی تحقیق وہی ہے جس میں پاکان امت کا ادب اور احترام ہو، عقیدت ہو اور ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ ہو۔ اور اگر ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پھر وہ تحقیق نہیں ہے، وہ علم جو ہے وہ نافع نہیں ہے، وہ علم جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور پھر صرف علم کا ہونا یہی کافی نہیں ہے، ایسے علم کا ہونا جو ہدایت کا سبب ہو، ایسے علم کا ہونا جو بندے کے لیے نفع بخش ہو، وہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے یہ کتاب جو لا ریب ہے اس کو ہدایت کا منبع اور مرکز بنا کر جو ہے وہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور بھیجا حضور کو۔ اب وہ کتاب جو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے کا سبب ہے، اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید کو بھی سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں، پاکان امت کی محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ان کی عقیدت اور احترام بڑھ رہا ہے، حضور سے محبت بڑھ رہی ہے، اللہ رسول کی فرمان برداری کا جذبہ بڑھ رہا ہے، تو پھر یہ ہدایت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کے اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی تنقیص کے پہلو نکالے جائیں، اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے، انبیاء اور رسولوں کے خلاف زبان درازی کی جائے، تو پھر یہ یضل بہ کثیرا ہے، یضل بہ کثیرا۔ قرآن مجید میں سارا کچھ ہے، اللہ نے ہر قسم کا خشک اور تر سارا کچھ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اور قرآن وہ باغ ہے کہ جس میں جو جس مقصد کے لیے داخل ہوا وہ کامیاب ہو کر ہی لوٹا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو کھولیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، اور اگر کسی نے گمراہی کے لیے قرآن کو کھولا تو اس کو گمراہی کے اسباب بھی وہیں سے مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے امتی بنے اسرائیلی اور ایک قبطی کو چھڑوانے کی غرض سے جب قبطی کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، فرعونی جو ہے مارا گیا۔ اب قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب اس سے کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ قاتل ہیں، انہوں نے بندہ قتل کیا ہے، تو ثبوت موجود ہے، لیکن یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی یا ان کو چھڑوانے کی کوشش کی، اور چھڑواتے ہوئے
فرعونی کو جب دور ہٹانے کی کوشش کی اور اس کو پیچھے دھکا دیا، اس کو دور کیا، تو اسی سے وہ مر گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ انبیاء کے شان کا لحاظ کرنا، صحابہ کا لحاظ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور انبیاء رسول یہ تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہیں اور اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے جو راضی کیا ہے اللہ کو، وہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں کر لیا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو قتل کروایا ہے، اپنی جانوں کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، زمینیں جائیدادیں چھوڑ دی ہیں صرف اس اسلام کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ اسی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ان پاکان امت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان مقدس جانوں کو خرید لیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں بیچا ہے، اللہ نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، اور ان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، میں نے ان کی جانوں کو خرید کر انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، حضور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تم ان کی پیروی کرنا، تم ان کی اقتداء کرنا، تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تم جو ہے میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، تم میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا، میرے صحابہ کو بعد میں لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنانا۔ انہی صحابہ کرام کے خلاف اگر آج لوگ زبان درازی کرنا شروع کر دیں اور پھر اسے یہ کہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے، تو ایسی تحقیق کے بہرحال مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ جس کے تحقیق کے بعد آپ صحابہ کرام کے خلاف بولنا شروع کریں۔ خصوصی طور پر لوگ آغاز کرتے ہیں صحابہ کرام کے وہ معاملات کہ جن میں امت کو گفتگو کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تھی، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ اور اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تھی، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا تھا، تم نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا تھا، تم نے ان کے بارے میں کس طرح کی گفتگو کی تھی، اور اگر ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا، غلط گفتگو کی، وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے ان کو جنت عطا فرما دی، میں نے ان کو خرید لیا ہے، اب یہ میرا مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین کو ان کی جانوں سمیت جو ہے وہ خرید لیا ہے، انہیں جو ہے وہ جنت عطا فرما دی ہے۔ اب صحابہ کرام اللہ کا مال ہے، اب اللہ کے مال پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ صحابہ پر نہیں، وہ اللہ کی خریداری پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو اللہ کی خریداری پر اعتراض کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مقدس لوگ ہیں، ان پر زبان کھول کے اپنی آخرت تو برباد کر سکتے ہیں لیکن ان کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ جن کے بارے میں حضور فرما دیں کہ یہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے تھے، وہ ایسے نہیں تھے، ہم ایسے ہیں، تو ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا اپنے مقام و مرتبہ کو، اپنے معیار کو گرانا ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ عجیب قسم کی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گفتگو جاری ہے کہ وہ غلط تھے، یہ ٹھیک تھے، یہ غلط تھے، وہ ٹھیک تھے، دونوں جو ہے وہ لگے ہوئے لوگوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو صرف صحابہ کی محبت بتائیں، ان کے اعزاز، انہوں نے جو حضور کی خاطر اور اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں پیش کی، یہ بتائیں۔ ان کے آپس کے جو معاملات تھے وہ جانیں، ان کے معاملات جانیں، اللہ جانے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اب درمیان میں آپ اور میں کون ہے جو منصف بن کر بیٹھ جائیں؟
اور ہم ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر جب صحابہ کرام پر زبان تان دراز کی جاتی ہے تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے شاگردوں پر زبان تان دراز کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے شاگرد پر اعتراض کیا جائے تو وہ شاگرد پر نہیں ہوتا بلکہ استاذ پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں تو حضور کے اولین مریدین پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی بیعت کی، آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتا ہے وہ دوزخی کتوں میں سے ایک کتا ہے جو صحابہ کو بھونک رہا ہے۔ ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ اپنا مقام جو ہے وہ گراتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے، اور اگر اس طرح کی گفتگو کر کے آپ لوگوں کو جو کافر ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، کس اسلام میں کہ معاذ اللہ حضور کے سسر کو آپ مسلمان نہ سمجھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ان پر اعتراض کر کے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ حضور کے وہ رشتہ دار جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی آپ حضور کا کلمہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ پاک دامنی اختیار کریں، حضور نے فرمایا ہے، اور پھر ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہیں ہیں، تو لوگوں کو کیا تبلیغ کریں گے؟ کیا آپ اس حضور کی بات مانیں معاذ اللہ جن کی خود اہلیہ جو ہے وہ پاک دامن نہیں تھی؟ تو یہ اسلام کی پوری عمارت کو گرانے کا ایک منصوبہ ہے۔ اس طرح کی جب باتیں ہوں گی لوگ اسلام کے قریب ہرگز نہیں آئیں گے، اسلام سے دور جائیں گے۔ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پسندیدہ بیوی ہیں، اور ایسی پاکیزہ طیب و طاہرہ ہے کہ جن کی پاک دامنی میں اللہ نے سند کے طور پر 2 رکوع نازل کیے ہیں کہ میری محبوب کی یہ جو بیوی ہیں بالکل پاک دامنہ ہے، اور اللہ نے ان کی وجہ سے بہت سارے احکام اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور کی وہ ایسی پسندیدہ اور لاڈلی بیوی ہیں کہ حضور نے اپنے آخری ایام میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جس جگہ کا، جس گھر کا انتخاب فرمایا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ آخری ایام میں آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں سے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں عائشہ کے مکان میں رہوں، میں عائشہ کے پاس رہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ام المومنین ہیں کہ حضور کو اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہوتے ہوئے جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے۔ کیسے لوگ ہیں جو پھر بھی ان پر باتیں کریں اور ان پر زبان درازیاں کریں، تو اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جبکہ حضور خود فرما کر جائیں کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت کا بھی خیال کرنا اور میری وجہ سے میرے صحابہ کا بھی خیال کرنا۔ تو جو صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، امہات المومنین میں سے کسی کے خلاف بولتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جس طرح فرمایا کہ وہ جہنمی کتا ہی ہے جو ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے اور اپنے بڑوں کو بول رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر رہا ہے، وہ اپنا ایمان بھی گنوا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں برا خیال دل میں بھی لانا جو ہے وہ جرم ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ تو صحابہ ان کا جب بھی ذکر ہو ذکر خیر ہی ہو، ان کا جب بھی دل میں خیال آئے محبت کا خیال ہی آئے، ادب کا خیال ہی آئے، کبھی بھی ان کے خلاف ہرگز نہ بولا جائے، کیونکہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کو حضور نے خود تیار فرمایا ہے، جن کی حضور نے خود تربیت فرمائی ہے، جن کو حضور نے خود کلمہ پڑھایا ہے، جن کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چھوا ہے، جنہوں نے جو ہے حضور کے ہاتھوں کو چوما ہے، جنہوں نے حضور کے قدموں کو چوما ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے مستعمل پانی کو لیا ہے، اپنے چہروں پر ملا ہے، اپنے سینوں پر ملا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے
حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کی خاطر جو ہے وہ پیش کیا ہے، تاکہ حضور کو تیر نہ لگے، ہمیں لگ جائیں، اور وہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ صحابہ زخمی ہوتے رہے اور تیروں کو اپنے جسموں پر برداشت کرتے رہے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار حرا تک جو ہے وہ لے کر گئے ہیں تاکہ کافر جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ان کے احسانات کا یہ صلہ بنتا ہے کہ امت کھڑی ہو کر حضور کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دے، اس سے حضور کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں سے، باقی لوگوں میں سے، امہات المومنین میں سے جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ جو ہے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ یعنی حضور نے صحابہ کی اس خیر خواہی کو احسان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، نیکی کی ہے، اور اس کا صلہ اللہ بھی عطا فرمائے گا، اور میں نے بھی ان کے احسانات کا بدلہ انہیں عطا فرما دیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ اس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، تو وہ تو امیر المومنین ہے، البتہ یہ کہنے والا مومن نہیں ہے، یہ کہنے والا اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کہاں لیٹے ہوئے ہیں اور تو کہاں کھڑا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہو کے کہاں لیٹنے والوں پر تو اعتراض کر رہا ہے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، سفر ہے، حضر ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مال ہے تو حضور کی جان حضور پر قربان، جان ہے تو حضور کے لیے حاضر ہیں، اور کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحابہ نے حضور پر پیش کرنی ہو اور بچا کر رکھ لی ہو، کسی چیز کو حضور سے زیادہ پیارا کیا ہو، نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ بھی عزیز نہ سمجھے۔ تو صحابہ صاف دل تھے، صاف ان کا جو ہے وہ باطن تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو باقی تو سارے لوگوں سے محبوب سمجھتا ہوں، لیکن حضور ابھی میری یہ کیفیت ہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا، اپنی جان سے زیادہ پیارا نہیں سمجھتا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا، اور پھر ساتھ ہی حضور نے برکت والا ہاتھ پھیرا سینے پر۔ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ میں وہ برکت رکھی ہے۔ حضور کا یہ طریقہ تھا، حضور جس کے دل کی صفائی کرنا چاہتے حضور کے سینے پر ہاتھ پھیر دیتے، فوراً دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا، اور اس میں نور جو ہے وہ اس طرح چمک اٹھتا کہ جو پہلے اس کو نصیب نہ ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ساتھ ہیں اور گنبد خضراء میں لیٹے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی گنبد خضراء میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ان پر اعتراض کرنے والا اپنا مقام تو دیکھے، اپنا مقام تو دیکھے، جن کو حضور نے خود کلمہ پڑھایا ہو اور جن کی تربیت خود فرمائی ہو، جن کو قرآن خود سکھایا ہو، جن کو نماز پڑھنا خود سکھایا ہو، نماز خود پڑھ کر دکھائی ہو اور نماز پڑھائی ہو، ان پر لوگ اعتراض کریں تو بنتا نہیں ہے۔ حلالی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حضور کے صحابہ پر بولیں، وہ حضور کے صحابہ پر بولیں، حلالیوں کے بہرحال یہ کام نہیں ہے۔ اہل بیت کا احترام بھی ضروری ہے، اور ان سے مودت اور محبت یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کا احترام اور ان کی عزت اور تکریم یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو صراط مستقیم ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے۔ حضور سے جس چیز کا تعلق ہے اس چیز کا عزت، احترام اور تکریم کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج بھی صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، حضور کے لعاب دہن کو صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا گیا۔ آپ احادیث کی کتابوں کو کھول کر تو دیکھیں، حضور اپنا تھوک مبارک نیچے گرانا چاہتے ہیں، صحابہ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اس تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں اور اپنے سینوں پر مل رہے ہیں۔ انہوں نے عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہمیں بھی
ان کی عزت اور تکریم کرنے کا حکم ہے، ہم ان کا خیال کریں اور ان کی عزت کریں، احترام کریں اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کس طرح جو وہ قربانیاں دے کر ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے، اور وہ حضور کے اولین شاگرد ہیں، اولین شاگرد ہیں۔ اگر صحابہ کے معیار کو آپ متزلزل کر دیں، ان کی شخصیات کو جو ہے وہ 100% درست نہ سمجھیں، تو پھر سارا اسلام ہی مشکوک ہے۔ صحابہ کی شخصیات مشکوک، اسلام مشکوک۔ کیوں کہ ہم تک دین کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن جو ہے وہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے۔ اللہ نے تو اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، اپنے حبیب نے جو ہے وہ صحابہ کو عطا فرمایا۔ ہم نے کوئی ڈائریکٹ حضور سے تو قرآن نہیں سیکھا، ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے آگے تبع تابعین کو۔ اگر صحابہ کی ذات کو مشکوک کرتے ہیں تو قرآن بھی مشکوک ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی مشکوک ہے، اور اگر قرآن بھی مشکوک اور رسول اللہ کا فرمان بھی مشکوک تو پھر اسلام میں پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کی ذات پر حملہ کرنا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسلام پر حملہ کرنا ہے۔ اہل بیت کی شان میں کمی کرنا، ان پر جو ہے وہ تنقیص کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ اسلام پر حملہ کرنا ہے۔ یعنی ایسے لوگ حضور کے تعلق کا لحاظ نہیں کر رہے، حضور کی نسبت کا خیال نہیں کر رہے۔ اہل بیت کا احترام اس وجہ سے کریں کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، اور صحابہ کے احترام اس وجہ سے کریں کہ وہ حضور کے در والے ہیں، وہ ہر ٹائم حضور کی دہلیز پر حاضر ہیں، اور جو بھی مسئلہ پیش آیا حضور کی دہلیز پر حاضر ہیں، زیارت کے لیے حضور کی دہلیز پر حاضر ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے محبت کی ہے، قیامت تک ایسی محبت نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا، جن کے متعلق حضور خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے ازل میں جو ہے وہ سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور تمام مخلوق میں سے، انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں سے جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور منور اور روشن تھے، نور سے بھرپور تھے، اللہ نے ان لوگوں کو چن کر مجھے جو ہے وہ صحابہ عطا فرمائے۔ اور صحابہ کی شان کیا ہے کہ حضور کا صحابی بننے کے لیے انبیاء جو ہیں وہ تمنا کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کا صحابی بنا دے، ہمیں حضور کا جو ہے وہ حضور کا زمانہ نصیب ہو جائے، اور ہم حضور کا کلمہ پڑھیں، حضور کی زیارت کریں۔ اصل میں صحابہ کو مقام جو ہے وہ صرف اور صرف حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی، اپنی نظروں کو حضور کے منور جسم پر جیسے ہی ڈالا، حضور کی نورانیت سے وہ شان انہیں نصیب ہوئی کہ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ نہ حضور کا دیدار جاگتے ہوئے جسمانی اعتبار سے کسی کو نصیب ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی وہی ہیں جن کو جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، وہی صحابی ہیں، اور قیامت تک دوبارہ جو ہے وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ اہل بیت سادات، ان کا سلسلہ جاری ہے، ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کیوں کہ سادات کے آگے نسل بڑھ رہی ہے، لیکن صحابی وہی ہیں جنہوں نے صرف حضور کو دیکھا اور ان کا ایمان کے ساتھ جو ہے وہ خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہیں۔ صحابی ان کے بعد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کا احترام یہ نہایت ضروری ہے، اور اہل بیت ان کی تکریم بھی نہایت ضروری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن یہ ہمیشہ جمع رہیں گے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک اسی طرح اکٹھے رہیں گے، اور اکٹھے ہی حوض کوثر پر جو ہے میرے پاس جمع ہوں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت، میری عطرت، میری اولاد۔ اور حضور نے قیامت تک قرآن تو چلنا ہے، تو حضور نے اہل بیت کا انتخاب کیوں فرمایا، صحابہ کرام کے انتخاب کیوں نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہیں تک ہیں جہاں تک حضور کی زیارت ہے۔ جیسے ہی حضور کی زیارت کا موقع ختم ہوا، صحابہ اس سے آگے نہیں ہیں، اور جبکہ حضور کی اہل بیت وہ آگے نسل در نسل جو ہیں وہ سادات چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، تم میری اولاد کا بھی خیال کرنا اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔
اور قرآن فائدہ اسے ہی دے گا جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، جس کے دل میں صحابہ کا احترام ہوگا، جس کے دل میں اہل بیت کی مودت اور محبت ہوگی، قرآن اسے ہی فائدہ دے گا۔ جس کے دل میں صحابہ کرام کے خلاف بغض ہو، جن سے قرآن لے رہے ہو انہی کے خلاف بول رہے ہو، اور جن کے گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان پر بول رہے ہو، اہل بیت پر، امہات المومنین پر اعتراض کر رہے ہو، اور قرآن نے امہات المومنین کے متعلق ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور مالک ہیں۔ حضور مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ حضور کا حق ان پر لازم ہے، اور فرمایا کہ حضور کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ مومن کی ماں حضور کی بیوی ہے، اور جو حضور کی بیوی پر اعتراض کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں مومن نہیں ہوں، جو یہ کہے کہ میں ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، وہ ان کو اپنی ماں نہ سمجھے لیکن وہ خود کو مومن بھی نہ سمجھے، کیونکہ جو حضور کی بیوی ہے وہ مومن کی ماں ہے، اور جو ان کے اپنا ماں نہ سمجھے ان کو تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا احترام کرے اور ان کو اپنی ماں سمجھے، اور ہماری جو سگی مائیں ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ازواج مطہرات کا ہم پر حق ہے۔ عزت، احترام اور ان کے ساتھ مودت اور محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اور تکریم کا، اکرام کا جو تعلق ہے اور جو رشتہ ہے، یہ ہمیں اپنی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا جو ہے وہ لازمی ہے کہ ہم ان کی عزت کی حفاظت کریں۔ یعنی اگر کوئی ہماری حقیقی ماں اور ذاتی ماں پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کو جواب دینا جس طرح ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اگر ازواج مطہرات پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہماری ماں ہے جس نے ہمیں جنا ہے، یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، لیکن حضور کی جو بیویاں ہیں قرآن نے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، مومنین کی مائیں، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، جن کو قرآن کہہ دے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اللہ فرما دے یہ تمہاری ماں ہے، اس کا احترام زیادہ ہے اس ماں سے بھی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر زبان درازیاں کرتے ہیں، تو اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ بدعقیدگی بڑھ رہی ہے اور فتنے نئے نئے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، صحابہ کرام کے خلاف کبھی بھی برا خیال دل میں نہ آئے، اہل بیت کے خلاف کبھی بھی برا خیال جو ہے وہ دل میں نہ آئے۔ زبان پر الفاظ لانا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی برا خیال لانا جو ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اور جس کے دل میں صحابہ کرام کے خلاف برا خیال آیا، اہل بیت کے خلاف برا خیال آیا، انبیاء کرام کے خلاف برا خیال آیا، ازواج مطہرات کے خلاف برا خیال آیا، تو وہ یوں سمجھے کہ ایمان یہاں سے رخصت ہو چکا ہے، اب یہ گھر صاف نہیں رہا، اسی وجہ سے گندے خیال آ رہے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا، یہ گھر صاف ستھرا ہوتا، اللہ کی طرف سے اس پر نور کی تجلیات ہوتی، تو کبھی بھی اس میں گندا خیال ان پاک لوگوں کے بارے میں نہ آتا، جن کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن گواہی دے، اللہ ان کے بارے میں سند نازل فرمائے، تو ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔